اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسٹائل ٹی وی ہسٹری چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن 479 ہجری میں شروع ہوئیں اور ان کا اختتام 690 ہجری میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں پر محیط ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی، ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک اور رسد پوری نہ ہو سکے۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت اور وقفے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک ناتجربہ کا بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے میں ہی بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے ایک طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سورماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی بری حالت میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشمے برا تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے اور انہیں عالم اسلام کی طرف سے رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے شیعہ کوچک میں سلاحقہ روم کے مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 نارمانوں کو ساتھ مینسیا کے قریب سرحد کے ایک خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میچارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے کہ صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بھیانک مظالم ڈھائے، بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھا دیا۔ یہ علاقہ روم کا تھا، جو خراسان اور شام کے سلجوکیوں سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ اس کا بانی سلجوکی قبیلے کا ایک سردار سلیمان تھا، جسے الپ ارسلان سلجوکی نے شیعہ کوچک کا حاکم مقرر کیا تھا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی، جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان کلیچ ارسلان کی حکومت قائم تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے حواس باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاش دے کر مینیسا اور دیگر سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ میچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ میچارڈ لکھتا ہے کہ وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہہ تیگ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹر چند بچے کچھ افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کے ساری ناموری پر پانی پھیر گئی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کا یہ انسان باقاعدہ جنگوں کے آغاز سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔ اس شکست کے بعد اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے بڑے عمرا نے پیشہ ور افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلر ماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گارڈ فریڈے بولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھڑ سوار لے کر پابا رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی ایلیسٹریس اور بالڈون بھی اپنے فوجوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اس کا چچیرا بھائی بالڈون ڈی بورگ بھی پیچھے نہ ہٹا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمنٹ نارمنڈی کا حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنوبی فرانس سے ریمنڈ اور ایڈیمر کی 1 لاکھ فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح فوج کی مجموعی تعداد 5 لاکھ پیادوں اور 1 لاکھ سواروں پر مشتمل ہو گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاول 490 ہجری کو سلجوکوں یعنی ترکی کے سرحدی علاقے مینیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں رابرٹ نارمنڈی کے آ جانے سے
سلیبوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے سلیبیوں کو آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔ رجب 29 جون کو سلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی سو افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاہت کی وجہ سے بھاری زریں اٹھا کر پھینک دی۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا تھا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 12 ذوالقعدہ 490 ہجری کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئی۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پورا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3 لاکھ کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں بالڈون سب سے کامیاب رہا، جس نے ساحلی شہر طرطوس پر قبضہ کر لیا۔ پھر شمال میں ایڈیسا کے شہزادے تھیروس نے، جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا، اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ بالڈون اس کی مدد کے عنوان سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون اڈیسا کا مالک بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی امراء میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک و رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران مستعلی نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا، اور اس فوج نے ربیع الاول 490 ہجری میں شام کے ساحلی شہر سور پر قبضہ جما لیا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے ان کی ندیاں بہا دیں۔ صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرنے لگے۔ کئی ہفتوں تک یہ قتل عام جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصیٰ میں ہی تہہ تیگ کر دیے گئے۔ جب عیسائی مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قابض ہوئے، جہاں مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی تھی، تو خون ریزی اور قتل عام کا منظر دہرایا گیا۔ سوار اور پیادہ صلیبی مسجد میں گھس کر مسلمانوں میں گڈمڈ ہو گئے۔ اس ہیبتناک ہنگامے میں گریہ وزاری اور موت کی چیخ و پکار کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ فاتحین بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کو تعاقب کر کے لاشوں کے ڈھیروں کو پامال کر رہے تھے۔ ریمنڈ ڈی ایگلیس کا چشم دید بیان ہے کہ مسجد کے اندر اور صحن میں مقتولین کا بہتا ہوا خون ہمارے گھوڑوں کے لگاموں تک پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے، جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے تھے، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جلد فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسی میں کئی افراد کو لٹکایا جا رہا تھا۔ شہر کے راستوں میں خون کے دریا بہہ رہے تھے اور چاروں طرف لاشیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں اور ہاتھ پیروں کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم تھا۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بہا کہ اس میں لاشیں تیرتی پھرتی تھیں۔ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرد نہیں کر سکا تھا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے تمام باقی ماندہ مسلمان اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ایک ہفتے تک مقامی باشندوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک چشم دید شاہد البرٹ ڈی ایکس کے بیان کے مطابق نہ صرف محلوں، مسجد اور گلیوں میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ ویران مقامات پر بھی ان کے انبار لگ رہے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پر کفار کے قبضے سے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ شعراء نے اشک انگیز مرثیے کہے، دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ ڈالی
اور تمام حاضرین دربار زاروں کی تار روئے، مگر یہ نالہ و شیون بے قاعدہ تھا۔ اس حادثے نے مسلمان حکمرانوں کو وقتی طور پر جھنجھوڑا تو صحیح تھا، مگر وہ وقتی جوش و خروش کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے اور عملی طور پر کچھ کرنے سے گریزاں رہے۔ دربار خلافت سلطان برقیارق اور دوسرے سلجوقی شہزادوں کو متحرک ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے افواج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران باہمی منافقتوں میں الجھے رہے اور اسی قومی فریضے پر توجہ نہ دی۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے میں ہی صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، الروحا، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ رمضان 512 ہجری میں انہوں نے حلب کے قریب عزاز بھی قبضے میں لے لیا اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دور میں دنیائی اسلام کو ایک اور نہایت پرخطر تحریک کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ حسن بن صبا نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی، جس کا مرکز شمالی ایران کے بلند ترین کوہستان میں کوہ الموت کی چوٹیوں پر تھا۔ حسن بن صبا نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی ہوئی تھی، جہاں حوروں کی ایک جھلک دکھلا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی پر بھی آمادہ کر لیا کرتا تھا، اور اس طرح سے یہ مرید خفیہ کرندوں کے طور پر دنیا اسلام کے ہر ملک، ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے تھے، اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کی خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ غرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست رہتے تھے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ یہی دن تھے جب کردستان کا ایک گمنام خاندان شام میں آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیابی اور یہ سعادت لکھ دی گئی تھی۔ موجودہ ایران، عراق اور ترکی کی سرحدوں پر واقع کردستان کا علاقہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات، محل وقوع اور اپنے باشندوں کی طبعی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ سے ایک الگ پہچان رکھتا آیا ہے۔ قدیم جغرافیہ دانوں نے کردستان کی حد بندی آذربائیجان اور لرستان کے درمیانی علاقے کے طور پر کی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں کردوں کی آبادی مشکل طور پر پائی جاتی ہے، لرستان علاقے کی چوڑائی مختلف نقاط پر 120 سے 150 میل تک بدلتی رہتی ہے۔ یہ ملاتیا سے تقریباً 600 میل لمبائی میں جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ موجودہ ایران کے شہر کرمانشاہ، سلماس، ارمیا اور خوئی، عراق کے ضلع موصل اور اربیل اور ترکی کے وہ علاقے جو دجلہ اور فرات کی وادی کا حصہ ہیں یا ایرانی سرحد سے منسلک ہیں، کردستان میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ان میں دیار بکر اور ارزن اور روم قابل ذکر ہیں۔ کرد اپنے اس علاقے کے علاوہ گرد و نواح کے تقریباً تمام ملکوں اور شہروں میں بھی پائے جاتے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال برقرار ہے۔ مورخ المسعودی کے مطابق کرد اصل میں وہ ایرانی النسل لوگ ہیں جو قدیم اجمی حکمران ضحاک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چنانچہ کردوں میں سے بعض ایرانی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، تاہم پہاڑوں کی سخت کوش زندگی اور تمدنی دنیا سے دوری نے ان کو کچھ اور ممتاز خصوصیات پیدا کر دی ہیں، انہی ایرانیوں سے جو جدا کر دیتی ہیں، مگر دوسری طرف ان کی بیشتر خصوصیات اہل فارس سے مختلف ہیں۔ ایرانیوں کے برخلاف کردوں کی طبیعت تہذیب و تمدن کی نفاستوں اور علم و فنون کی باریکیوں کی بجائے شمشیر و صنع کے جوہر دکھانے اور گھوڑوں کی پشت پر بلا تکان طویل سفر کرنے کی جانب مائل کر رہی ہے۔ یہ آزاد منش اور خودسر لوگ کبھی کسی حکومت کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ صدیوں پہلے کی طرح آج بھی دلیر، لڑاکا اور سخت مزاج شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ عادت ایرانیوں کی افتاد طبع سے الگ بالکل مخالف دکھائی دیتی ہے، جنہیں دیکھتے ہوئے المسعودی کی روایات مشکوک ہو جاتی ہیں۔ ماہرین نصاب کا ایک اور قول ہے جسے خاصی مقبولیت حاصل رہی ہے، یہ ہے کہ کرد زمانہ ما قبل از اسلام کے عربوں کی نسل سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے غسانیوں سے
बेसार होकर इस दौर दराज इलाके में चले आए और अरब से बात, अजम से करीब, और इन्हें अपनी ज़बान व तमद्दन से महरूम कर दिया गया। मगर एक हद तक अरबों की कौमी खसूसियात इनमें नुमायाँ रहीं। कुर्दों के नस्ब के बारे में मज़कूरा दोनों अक़वाल हैं, सही या गलत इसका फ़ैसला करना मुश्किल है, लेकिन अरब मुअर्रिख़ीन ने दूसरे कौल को ज़्यादा पसंद किया है। अगर ज़ुबान का फ़र्क ना हो तो एक कुर्द बिल्कुल अरब बद्दू मालूम होता है। इस्लाम से पहले कुर्दों में जहालत इसी तरह से रासख थी जैसे बदुओं में हुआ करती थी। इस्लाम के दौरे ज़री में यहाँ ईमान व मार्फत की रोशनी फैली, मगर खिलाफत इस्लामिया का दौरे ज़वाल शुरू होते ही जब जगह जगह आज़ाद इस्लामी रियासतों के क़याम का सिलसिला शुरू हुआ तो कुर्दिस्तान भी एक ऐसा इलाका, आज़ाद खित्ता बन गया जहाँ सिर्फ ताकत की ज़बान बोली और समझी जाती थी। यहाँ लाक़ानूनियत अरूज पर थी और दौरे जहालत की तरह चोरी, डाका और राज़नी जैसे बदनाम पेशे मुकामी बशिंदों की आदत सानिया बन चुके थे। ये फितरी औसाफ को सही रहनुमाई न मिलने का नतीजा था, जो ऐसे माहौल में हमेशा इसी तरह से ज़ाहिर हुआ करता है। ताहम इस दौर में कुर्दों के वो लोग जिन्हें अपने तबई जौहर सही रुख पर इस्तेमाल करने का मौका मिला, दुनिया के बेहतरीन मुआशरों, मुल्कों, दरबारों, अदारों और मैदानों में खराज तहसीन वसूल कर रहे थे। इन्हीं नामवर कुर्दों में एक नाम शाजी बिन मरवान का है। हम कुर्दिस्तान के हमसाया रियासत आज़रबाईजान के शमाल मशरकी हिस्से में वाक़या शहर बदीन की तरफ मतवज्जो होते हैं, जहाँ हमारी तारीखी दास्तान शादी बिन मरवान की ज़िंदगी से ही शुरू हो रही है। इस छोटे से शहर में बड़े बड़े उलमा ने जन्म लिया। इमाम गजाली के मशहूर शागिर्द शेख नसरुल्लाह बिन मंसूर का ताल्लुक भी इसी शहर से रहा है। किसी ज़माने में यह इलाका दारुल हुकूमत भी रहा था। इस फसीलबंद शहर में मुसलमानों के अलावा यहूदियों और नसरानियों की भी खासी तादाद आबाद थी। नवाहे शहर के पहाड़ों में देहाती लोग भेड़ बकरियां पालते थे और मदीन के हुनरमंद बाशिंदे इन मवेशियों के बालों से खूबसूरत कालीन बनाते थे। इन कालीनों की एक ख़ास कीड़े से हासिल करदा रंग की नहायत शोख और दिलकश तदवीन व आराइश की जाती थी। शाजी बिन मरवान, जो कि कुर्दों के कबीले की एक शाख रवादिया से ताल्लुक़ रखता था, मदीन शहर के करीबी गाँव अजदनाकुन में पैदा हुआ था। बाद में इसने शहरी ज़िंदगी को पसंद करते हुए मदीन में रहाइश इख्तियार कर ली थी। ये दलेर और बाहिम्मत कुर्द इन लोगों में से था जिनकी तबीयत में किसी एक मंजिल पर ठहर जाने का मादा नहीं होता था। वो खूब से खूबतर की तलाश में रहते थे। शाजी शहर के बाअसर तरीन लोगों में शुमार होता था। इज़्ज़त व वजाहत और मालो दौलत के लिहाज से इसके पास सब कुछ था। इसकी उम्र बढ़ापे की हदूद में पहुंचती जा रही थी। इसके दो बेटे अयूब और शेरा को इसके बढ़ापे का सहारा बनने के लिए मौजूद थे। ताहम शाजी को इस पर इत्मीनान न था। मदीन अगरचा शहर था, मगर एक नीम देहाती तहजीब की अक्कासी करता था। फिर नसरानियों और यहूदियों की मिली जुली आबादी भी यहाँ बदमज़गी का बायस बनती थी। शाजी को यकीन था कि इसके बासलाहियत बेटे यहाँ रहकर वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो अपने तसव्वुर में उनके लिए वो देखा करता था। मदीन छोड़ने का हतमी फैसला करने से पहले शाजी के लिए नई मंजिल तय करना ज़रूरी था। यह नई मंजिल बगदाद से बेहतर और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि बगदाद आलम इस्लाम का उस वक़्त का मरकज़ हुआ करता था।